اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. انا انزلناہ انا کنا منذرین. فیہا یفرق کل امر حکیم. امرا من عندنا انا کنا مرسلین. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے یہ زندگی عطا فرمایا اور ساتھ ساتھ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. ایمان والے ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی کیا تعلیمات ہمارے لیے ملتی ہیں جن پر ہم میں سے ہر ایک کو عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم تلاش نہ کریں اور معلوم نہ کریں تو ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق باقی نہ رہ جائے گا. اس لیے ہمیشہ ایک مومن، ایک مسلمان جستجو میں رہتا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہیں. چونکہ یہ جو مہینے ہیں یہ بڑے مبارک مہینے ہیں. رجب سے شروع ہوا، اب شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ایسی زندگی دے کہ رمضان مل جائے. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، برکت. پھر اس کے بعد شعبان کا مہینہ، اس میں برکتیں. پھر اس کے بعد یہاں تک پہنچ کر رمضان سے محروم ہو جائے، مناسب نہیں. اللہ رمضان کی سعادتیں، برکتیں ہمارے لیے عطا فرما. تو یہ دعا میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے. عام طور سے سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات پڑھتے ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ رب ذوالجلال نے جو کتاب مبین ہے اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. لیلہ مبارکہ میں ہم نے اس کتاب کو اتارا. چونکہ اکثر مفسرین کا فرمانا یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا، ایک سورت ہی مستقل اتار دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو یہاں سورہ قدر میں واضح طور پہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا. بعض مفسرین کا سوچنا یہ ہے کہ جی ہاں، یہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے. شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں، جیسے اردو میں ہم رات کہتے ہیں، فارسی میں شب اور عربی میں لیلہ کہتے ہیں. اب برات بری کرنے والی، یہ وہ مقدس رات ہے جو ہمیں گناہوں سے بری کرنے والی، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والی رات اللہ رب ذوالجلال عطا کرنے والے. کیا ہوگا اس رات میں؟ فیہا یفرق کل امر حکیم.
ہر حکمت والی بات کو اللہ رب ذوالجلال اس میں الگ الگ چھانٹ دیں گے۔ مفسرین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے یہ جو رات مل رہی ہے اللہ سے مانگ لیں، اے میرے اللہ سال بھر میرے لیے رزق عطا فرما دے، اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اے اللہ زندگی جو ہے ایمان والی زندگی عطا فرما دے، تیرے احکامات پر چلنے والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ رب ذوالجلال عطا کرنے والے ہیں، گناہوں سے بچا کر زندگی گزارنے والا میں بن جاؤں، اللہ یہ زندگی عطا کر دے۔ تو یہاں اللہ فیصلہ فرمائیں گے کہ کسے زندگی ملنے والی ہے اور کسے موت ملنے والی ہے۔ اب رات میں ہم کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہوں اور ہماری تقدیر اللہ رب ذوالجلال لکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، رزق کتنا ملنے والا ہے، تو اس سے بہتر کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو بندے مومن کا عمل کیا ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی، قوموا لیلہا، رات میں قیام کرو۔ رات میں قیام کرو کا مطلب کیا ہے؟ پوری رات نماز پڑھتے رہو، 2 رکعت، کہ ایک پہلی رکعت میں یہ سورت، دوسری رکعت میں یہ سورت، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ رات میں قیام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں گزاریں، یہ نہیں کہ موٹر سائیکل میں سوار ہو کے ویلنگ کرتے رہیں۔ ہاں جاگنے کی رات ہے، ہوٹلوں میں لوگوں کا جمیڑا، ماشاءاللہ جماعتیں کھڑے ہو کے ادھر کی ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، اب پوری رات جاگنے میں گزار دیا، کہاں ہوٹل کے پاس گزار دیا، اب پوری رات ماشاءاللہ جاگنے میں گزار رہا ہے، سٹی مارکیٹ سے شیواجی نگر سے کیار پورم، یہاں وہاں، اب کبھی 2 ویلروں میں لانگ کا سفر، اس لیے کہ لانگ ڈرائیو پہ جانا چاہیے 2 ویلروں میں۔ ہمارے نوجوانوں نے کیا کیا نکال لیا پتہ نہیں۔ ارے حدیث تو سمجھو، میرے نبی نے کیا فرمایا ہے، اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت کریں، عبادت کرنا نہیں چاہتے کسی کو تکلیف دیے بغیر گھر میں سو جائے۔ یہ جو رات کی عبادت ہے، فرض ہے، فرض نہیں ہے، واجب ہے، واجب نہیں ہے، کیا سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ بھی نہیں ہے، مستحب ہے، جی ہاں مستحب ہے۔ آپ اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر میں آئیں، عبادت کریں، قضا نمازیں پڑھیں، جو نمازیں آپ کی زندگی میں ہماری زندگی میں چھوٹ گئی ہیں، آپ ذرا حساب لگا لیں کہ میری زندگی میں شاید اتنی قضا ہو گئی ہے، اب پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی قضا نمازیں پڑھتے رہیں۔ اب تھوڑا سا وقت قرآن کی تلاوت میں آپ لگا رہے ہیں، تھوڑا سا وقت درود شریف کے پڑھنے میں لگا رہے ہیں، تھوڑا سا وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنے میں، اور تھوڑا سا وقت استغفار پڑھنے میں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے تسبیح لے لیا، تسبیح میں آپ پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ، اگر پورا استغفار یاد ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہمارے پاس دلہا آتے ہیں، اب ان سے ہم استغفار پڑھاتے ہیں تو استغفار کے لفظ بھی ان کی زبان پہ آ نہیں پاتے۔ کون ہیں یہ بھائی؟ میرے مسلمان بھائی، استغفار کے الفاظ بھی ان کے زبان پہ آتے نہیں، پھر بار بار ہمیں ان کو لوٹانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ لفظ میں نے کہا ہے، اس کو پڑھو۔ استغفر اللہ، اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، ربی، اے میرے رب، من کل ذنب، ہر گناہ سے، ہر خطیئہ سے، واتوب الیہ، میں تیرے طرف توبہ کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفار پڑھ لیں، اور اگر موقع ہے، جی ہاں، آپ انفرادی عبادت میں لگے رہیں،
اب کوئی کھڑا ہو گیا نماز پڑھا رہا ہے، پوری لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں، اس طرح کی کوئی نماز ثابت نہیں ہے۔ آپ انفرادی عبادت میں لگیں، اللہ کے مقرب بندے بنیں، اس لیے کہ نبی نے فرمایا قوموا لیلہا، کہ رات عبادت میں گزاریں، قیام میں گزاریں۔ اب 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہے ہوں، آپ پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں اور صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور دوسری جو نمازیں ہیں وہ نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ نمازیں۔ اگر معلوم نہ ہو تو ہم سے پوچھ لیں یا حضرات علماء سے پوچھ لیں، اساتذہ سے پوچھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صلاۃ التسبیح کس طرح پڑھنا چاہیے، صلاۃ التوبہ کیسے پڑھنا چاہیے، اور دوسری جو نمازیں ہیں صلاۃ الحاجت، کوئی حاجت آپ کو پیش آئی ہے، آپ کے گھر والے پریشان ہیں، آپ کی تجارت نہیں چل رہی ہے، یا یہ ہے کہ آپ کے رزق میں تنگی ہے، صلاۃ الحاجت پڑھیں، اے میرے رب میری یہ حاجت ہے تیری بارگاہ میں رکھ رہا ہوں۔ ارے تجھے چھوڑ کے کہاں رکھوں؟ میرے نبی نے بھی تجھ سے شکایت کی تھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب تیرے بارگاہ میں شکایت لے کے آیا ہوں، میں شکایت لے کے آیا ہوں، میری کمزوری کی شکایت لے کے آیا ہوں، شاید میری تدبیر میں کمزوری ہو، وہ شکایت تیری بارگاہ میں رکھ رہا ہوں۔ کون؟ ارے رحمت للعالمین، کون یہ دعا کر رہے ہیں؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، میری قوت میں میری طاقت میں کمزوری ہے، میں یہ شکایت تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں۔ وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا رب المستضعفین، میرے رب کی بارگاہ میں میرے نبی نے پکار کے یہ الفاظ سے دعا کیا تھا۔ جی ہاں، ہمارے لیے بھی دعا کرنے کا موقع ہے کہ رات اللہ کی بارگاہ میں روئیں، تڑپیں، اپنے آنکھوں سے آنسو نکالیں۔ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی جانتا نہیں ہے، بس آپ ایک طرف کھڑے کبھی کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں دعا کر رہی ہیں آپ، کبھی بیٹھ کے دعا کر رہی ہیں، جیسے آپ کا من چاہتا ہو دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ لینے کا وقت اللہ نے دیا ہے، مانگنے کا وقت رب ذوالجلال نے ہمارے لیے عطا کیا ہے۔ اگر ہم ان عبادت کی گھڑیوں کو بیکار وقت میں ضائع کر دیں، میں نوجوانوں سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو رات ہمارے لیے ملتی ہے عبادت کرنے کے لیے، یہ ادھر ادھر تماشا دکھانے کے لیے نہیں کہ آپ وہاں جائیں ان کو پریشان کریں، یہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو پریشان کریں، جو دوسرے غیر مسلم اپنے گھروں میں سوتی ہیں وہاں ہم باہر کھڑے ہو کے چیخیں چلائیں، اس لیے کہ یہ ہماری مقدس رات ہے، عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، اب یہاں ہم باہر کھڑے ہو کے چیخ رہے ہیں، یہی ہماری عبادت ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، نہ شرمندہ نہ کریں۔ اسلام اس طرح کا مذہب نہیں ہے، یہ سلامتی والا مذہب ہے، یہ امن دینے والا مذہب ہے۔ ہم کبھی کسی کو پریشان نہیں کریں گے۔ عبادت کرنا ہو آئیں خاموشی کے ساتھ، نماز میں لگیں، قرآن کی تلاوت میں لگیں۔ پڑھنا نہیں آتا، میرا وہ بھائی، اللہ کا وہ بندہ، جی ہاں، جسے پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن لیتا، ہاتھ پیر دھوتا، اپنے سامنے رکھتا، اور یہ انگلی رکھتا، کہتا جاتا اے میرے اللہ، یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے سچ ہے، سچ ہے، سچ۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس ادا پہ اسے معاف کر دیا، اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ قرآن اس لیے نہیں دیا گیا کہ اسے ہم اپنے آنکھوں سے لگائیں اور طاق میں سجا کے رکھ دیں، یا یہ ہے کہ نکاح کے موقع پہ لڑکی کو دے، لڑکے کو دے کہ قرآن ہے لے کے رکھ لیں۔ اس لیے نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے یہ کتاب ہمارے لیے عطا کیا ہے۔ یہ جو رات ہے، اس رات کو غنیمت جانیں، اور میرے نبی نے آگے فرمایا وَصُومُوا نَهَارَهَا، کہ اس کے بعد والا دن جو ہوگا شعبان کی 15ویں تاریخ، شعبان کی 15ویں تاریخ۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا حضرت یہ
جو منگل کی رات ہے، اب یہ 14 تاریخ ہوتی ہے، اب یہ رات کیسے شعبان کی 15ویں تاریخ ہو جائے گی؟ آپ ذرا سمجھ کے جائے، اسلام میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ دن 14واں ہے، لیکن رات جیسے ہی مغرب ہوگی 15ویں رات ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد کا جو دن آئے گا وہ 15ویں تاریخ ہوگی، تو اس کا روزہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ رکھ لیا کریں، یہ مستحب ہے۔ ہاں، اگر اس سے بڑھ کر سنت بھی کر لیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رکھا کرتے تھے، آپ کا طریقہ کار تھا، آپ اس پر عمل کرتے تھے، ہم بھی عمل کر لیں۔ آپ کے عمل کرنے پہ ہم عمل کر لیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ لیکن یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ بھئی روزہ رکھو، روزہ نہ چھوڑو، یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے۔ صرف فضیلت بتا سکتے ہیں کہ آپ رکھا کریں، اچھی بات ہے۔ اب سحری کے لیے پورا انتظام ہم کر رہے ہیں، گھروں میں جا کے جگا رہے ہیں، اٹھو اٹھو روزہ رکھو، نہ، شریعت کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ نے ہمارے لیے آسان قرار دیا ہے زندگی گزارنا شریعت کے مطابق۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اتنی تکلیف دیتے ہیں جتنی ہم وسعت رکھتے ہیں، کہ کہیں یہ عبادت ہمارے لیے تکلیف دہ نہ ہو جائے۔ اللہ ہمارے لیے مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے، آسان کر دیا ہے، لیکن اس آسانی کو ہم نے اتنا آسان کر لیا، نمازوں ہی کو ہضم کر دیا۔ یہ غفلت ہے، یہاں معافی نہیں ہے۔ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز سے چھٹکارا نہیں ہے، فرض ہے، فرض سے چھوٹ نہیں ہے، یاد رکھیں، جو فرض ہے اس سے چھوٹ نہیں ہے۔ اس لیے اگر رات میں ہم نے عبادت کر لیا اور دن میں ہم نے روزہ رکھ لیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے روزے کو پیش کر دیا ہے، میرے رب تیرے لیے میں نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، تیرے نبی روزہ رکھا کرتے تھے اور ہمارے لیے بھی بتایا کہ روزہ رکھا کرو، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، صوموا نہارہا۔ آپ یہاں ہمارے ہندوستان میں اس سال یہ جو منگل کی رات آنے والی ہے وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور چہارشنبے کا جو دن ہوگا وہ 15ویں تاریخ ہوگی، تو اس لیے اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیں۔ بعض احباب پوچھتے ہیں کہ حضرت 2 روزے، کہ ایک منگل کا بھی رکھ لیں، ایک چہارشنبہ کا بھی رکھ لیں۔ ارے بھئی جو حدیث میں ہے میں تو وہی کہہ سکوں گا، میں اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہہ پاؤں گا۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ رات میں عبادت کرو، دن کا روزہ رکھو۔ رات کب ہے؟ منگل کی آنے والی رات۔ اب دن کب ہے؟ اس کے بعد آنے والا دن، یعنی چہارشنبے کا دن، اس میں روزہ رکھ لیے، ہو گیا ہمارے لیے۔ نہیں آج شب برات ہے، اس وجہ سے ہم منگل کے دن کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ کہاں ہے حدیث میں؟ ہم اپنے طرف سے سمجھ لیے کہ ہاں اس دن کا بھی روزہ ہے، نہیں ہے، حدیث سمجھے اور اس پر عمل کر لیں۔ ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام شعبان کے مہینے میں اکثر دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے؟ عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، آپ روزہ نہ رکھیں اس لیے کہ کہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری آ جائے، اب اس کے بعد جو فرض روزے ہیں وہ چھوٹ نہ جائیں، فرض روزے ہیں وہ چھوٹ نہ جائیں۔ اس وجہ سے 15ویں تاریخ کا ایک روزے کا اہتمام کر لیں، اور اس کے علاوہ دنوں میں روزہ نہ رکھا کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے عام مسلمانوں کو۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کیا فرمایا میرے نبی نے؟ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے، میرا اللہ مجھے طاقت دیتا ہے، وہ تمہارے لیے نہیں مل پائے گی، اس لیے اسے تم چھوڑ دو، ترک کر دو۔ ہاں، بعض احباب ایام بیز میں روزہ رکھنے کی عادت رکھتے ہیں، اب وہ 3 دن کا ہر مہینے، یا یہ ہے کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بعض احباب پیر بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، جمعرات بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، اب شعبان کے مہینے بھی رکھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن عادت نہیں ہے صرف ان دنوں میں ہم روزہ رکھتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا رکھنے کا اہتمام نہ کریں تاکہ رمضان کے روزے چھوٹ نہ پائیں، اس لیے کہ وہ فرض روزے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی کمزوری نہ آئے. آپ اپنے آپ کو تیار کریں، صحت مند رکھیں، کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جس کی وجہ سے طبیعت بگڑ جائے، کوئی ایسی چیز نہ پئیں جس کی وجہ سے طبیعت بگڑ جائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنی مقدس رات ملنے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کی اس مقدس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ اکبر، رحمت للعالمین. لیکن یہاں بعض لوگوں کو استثناء فرمایا. پہلا وہ شخص جو شرک کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے اس وقت تک جب تک کہ وہ شرک سے واپس لوٹ کر نہیں آ جاتا. موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے دعا کر لے اے میرے اللہ میں کوئی بھی شرک کا عمل نہ کروں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، تو وحدہ ہے، لا شریک ہے، لم یزل ہے ولا یزال ہے، حی ہے، قیوم ہے. اے اللہ تیری طاقت ہے، تیری قدرت ہے، ہر چیز پر تیرا حکم چلتا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. اے اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ہر شرک سے میں توبہ کرتا ہوں، اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، پھر اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری مغفرت فرما دے. دوسرا وہ شخص جو اپنے دل میں دوسروں کے لیے بغض رکھتا ہے، اناد پالتا ہے، دشمنی پالتا ہے، عداوت دشمنی. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ رات جو مقدس رات ہے، اس رات میں بھی ایسے شخص کی اللہ مغفرت نہیں فرمائے. یہ دل دیا ہے اللہ کو بسانے کے لیے، یہ دل اللہ نے اس لیے عطا کیا ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہمیں اس میں بٹھا کے رکھے. اللہ کا نبی، محبوب نبی، اس سے ہماری محبت اس دل میں بٹھا کے رکھیں اور اس دل کو پاک کر دیں. کسی کے لیے کوئی دشمنی نہیں، کینہ نہیں، کپٹ نہیں، عداوت نہیں، دشمنی نہیں، کسی کے لیے برا سوچنا نہیں. ایسا دل اب ہم اپنے لیے بنا لیں کہ اللہ میرا دل اب سب سے پاک ہو گیا، میں تیری بارگاہ میں اپنے دل کو پاک و صاف کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ کوئی واشنگ پاؤڈر لے کے آئے اور دل کو پاک کر لے، یا یہ ہے کہ کوئی ایسڈ لے کے آئے دل کو پاک کر لے. نہ، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کا رشتہ ہے. ہماری دماغ میں اور ہمارے دل میں اب کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے حسد نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو، کسی کے لیے عداوت نہ ہو. اب یہ ہم ان ساری چیزوں کو اپنے دل سے نکال لیا. بھائی سے جلن نہیں، بہن سے جلن نہیں، باپ سے جلن نہیں، ماں سے جلن نہیں. اب اس دل کو ہم نے اس طرح بنا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں اللہ اب میں ان ساری چیزوں کو اپنے دل سے پاک کر لیا، اب یہ میرا دل پاک و صاف ہے. تو جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، تیرے علاوہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. اے میرے اللہ اب میری مغفرت فرما دے. تیسرا وہ شخص جس کے سلسلے میں نبی نے فرمایا خاطی رحم، رشتہ داری کو توڑنے والا. باپ سے رشتہ توڑ لیا، ماں سے رشتہ توڑ لیا، بھائی سے رشتہ توڑ لیا، بہن سے رشتہ توڑ لیا. کس لیے؟ دنیا کے لیے، زیور کے لیے، جائیداد کے لیے، پیسوں کے لیے، بینک بیلنس کے لیے رشتہ توڑ لیا.
اللہ کے لیے نہیں، ان چیزوں کے لیے اگر رشتہ توڑ لیتا ہے، میرے نبی نے فرمایا مقدس رات ملنے کے باوجود اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اس لیے موقع ہے، اب تک رشتہ ٹوٹا ہوا تھا، باپ سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، باپ بات نہیں کرتا تھا بیٹا باپ سے، اب موقع ہے کہ چلیں اب گلا شکوہ دور، تھوڑا سا من بدل لیا، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے قاطع رحم کی اس رات مغفرت نہیں ہوگی، میں کیسے اس رات اللہ سے سامنا کر پاؤں گا؟ میرا باپ مجھ سے روٹا ہوا ہے، گلا شکوہ پورا دور، بھائی بھائی لڑے ہوئے ہیں کہ وہ جائیداد یہ جائیداد لے کے کیا کریں گے، بہت سارے وہ احباب جن کے پاس کروڑوں کی ملکیت وہ چھوڑ کر چلے گئے اپنے وارثین کے لیے، آپس میں لڑ لو، میں تو جا رہا ہوں میری خبر میں، اب وہاں کوئی جائیداد میرے کام نہیں آئے گی۔ کیوں ہم ان جائیدادوں کو بنیاد بنا کر رشتے توڑ کے اللہ کے نافرما بردار بن جائیں، بلکہ اللہ کے فرما بردار بندے بنے، اس کی ہم کو کوشش کرنی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور شخص کے بارے میں فرمایا، وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اپنے ماں باپ پر ظلم ڈھاتا ہو، ان کو تکلیف دیتا ہو اور ان کو کچھ سمجھتا نہیں، جبکہ قرآن نے پکار کے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن نے تاکید فرمائی ہے، لیکن شرم آتی ہے بیوی کے لیے، دولت کے لیے، جائیداد کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے باپ کو ذلیل کر دیتا ہے، ماں کو ذلیل کر دیتا ہے، ان کی کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، باپ پر بھی ظلم ڈھاتا ہے، ماں پہ بھی ظلم ڈھاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عاق الوالدین کی اس رات مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر اب تک ہمارا رشتہ اس طرح سے بنا ہوا ہے، موقع ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، اے اللہ اب تک میں نے نافرمانی کی، میرے باپ پہ ظلم ڈھایا، میری ماں کو میں نے رلایا، اب کوئی ظلم نہیں، کوئی رلانا دھلانا نہیں ہے، میں جاؤں گا اپنی ماں کو منا لوں گا، میں باپ سے معافی مانگ لوں گا۔ جی ہاں، ایک اور شخص کے بارے میں نبی نے ذکر فرمایا، مدمن الخمر، شراب ہمیشہ پینے کی عادت کر لینا، کبھی کبھار پی لیا، اللہ سے معافی مانگ لیا، اللہ غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں، یہاں وہ نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جو شراب عادت بنا لیا، ڈر بھی نہیں، خوف بھی نہیں، اسے حرام بھی سمجھتا نہیں، اب بس پینا 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 اس طرح۔ کیا کوئی مسلمان شراب کا عادی ہو سکتا ہے؟ جب لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں حضرت یہ شراب پیتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، مجھے تو یقین نہیں آتا، اس لیے کہ ایک مومن اور مسلمان کیا یہ بھی شراب پی سکتا ہے؟ یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے سلسلے میں نیک گمان کرو۔ اب میرا گمان یہی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ سب اچھے احباب ہیں، جو بھی مجھ سے آ کے ملتے ہیں، میرا گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ اچھے احباب ہیں۔ اب یہاں ان کی عادت کیا ہے وہ جانے، اللہ جانے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اب یہ وہ احباب جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ ان لوگوں کی اس رات مغفرت نہیں ہوگی۔ ایک اور شخص کے بارے میں بھی فرمایا، ازار تکبر کی وجہ سے، یاد رکھیں تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے، تکبر کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال یہ جو مقدس رات ہمارے لیے عطا کرنے والے ہیں اسے غنیمت جانے، رات
इबादत में गुजारें। ये नहीं है कि हम बाज़ारों में या ये है कि खेल कूद में और गैर गलत चीज़ों में गुजारने के बजाय रात को हम इबादत में गुजारें। अगर इबादत करना नहीं होता, नमाज पढ़ा नहीं जाता, कुरान पढ़ा नहीं जाता, मैं अदब के साथ, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ आपसे गुजारिश कर लेता हूँ कि आप घर जाएं, खामोश सो जाएं, फजर की नमाज अदा कर लें, किसी को तकलीफ़ ना दें। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ये जो इस्लाम की दौलत हमें अता किया है, ईमान की दौलत हमें अता किया है, ये इतनी बड़ी दौलत है, मैं आपको इसका अंदाज़ा किसी और चीज़ से लगा नहीं सकूँगा। इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें अता किया है। ऐसे गैर गलत काम करके गैरों के सामने गलत इस्लाम पेश न करें कि मुसलमान ये काम करते हैं, मुसलमान वो काम करते हैं। नहीं नहीं, इस्लाम को बदनाम हरगिज़ न करें। अल्लाह हमें और आप में से हर एक को भी इस बात की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हाज़रीन, ये जो शब बारात का मौका होता है, उस वक्त हमारे यहाँ जो तलबा आलिम कोर्स में पढ़ रहे हैं उनके लिए, इसी तरह जो हिफ्ज़ किए हैं उनके लिए, जो नाज़िरा ख़त्म किए हैं उनके लिए इनामात से नवाजा जाता है और उन्हें सनद से नवाजा जाता है, उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की जाती है। हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम भी तशरीफ़ लाएंगे मंगल की रात इंशाअल्लाह। आप अहबाब से गुजारिश है कि आप अहबाब वक्त से पहले तशरीफ़ लाएँ, नमाज जो होगी जमात के साथ अदा करें। और हमारे ये जो तलबा कुरान अपने सीने में हिफ्ज़ कर रहे, हिफ्ज़ किए हैं, अब उनको जो सनद दी जाएगी और आलिम कोर्स जो फ़िक़े को, अदब को, तफसीर को, हदीस को पढ़ रहे हैं, अब उनको जो सनद देंगे उस मंज़र को आप देखें, दुआ करें, थोड़ा सा वक्त उसमें भी गुजार लें। ये ना समझें कि ये जो होगा ये इबादत नहीं है, ये भी इबादत है, ये भी इबादत है। अल्लाह के घर में बैठ के इस मंज़र को देखना, हमारे इन तलबा को देखना, ये भी इबादत है। इंशाअल्लाह इस मर्तबा हमारे इन तलबा को हमने अस्माए हुस्ना याद करवाया है। अस्माए हुस्ना आपको मालूम होना चाहिए, अस्माए हुस्ना अल्लाह के नाम। एक पढ़ने का तरीक़ा है, हमारे ये तलबा पढ़ेंगे, आप भी सुने, इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। अल्लाह के नामों को सुनने में बड़ा सुकून मिलेगा। अल्लाह के ये नाम क्या क्या नाम हैं और कैसी बड़ाई है, कैसी पाकी है अल्लाह के नामों में, कैसी क़ुव्वत है, कैसी ताकत है, आपको समझ में आएगा। दूसरी बात ये कि आए दिन मेरे नबी की शख्सियत पर गैर गलत चीज़ों के इल्ज़ामात गैर भी लगाते हैं और अपने भी लगाते हैं, जबकि मेरे नबी ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। नबियों का जो सिलसिला था, मेरे नबी की शख्सियत पर अल्लाह ने मोहर लगा दिया। ख़ातम के माने ये मोहर। ये जो फितने इस वक्त उठ खड़े हैं, बहुत सारे भोले भाले अहबाब जिनको पता भी नहीं होता, ख़ास तौर पर हमारी माएँ, अब उन फितनों में पड़ जाती हैं जिसकी वजह से उनका ईमान बर्बाद हो जाता है, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इस वजह से जामा मस्जिद ट्रस्ट ने ये इरादा किया कि चूँकि ये फितने इस वक्त ज़रा फैल रहे हैं, उस वजह से कि क्या है ये सारी चीज़ों की तफसीलात, मेरे नबी कैसे ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, हज़रत ईसा कब तशरीफ़ लाएंगे, हज़रत इमाम महदी कब तशरीफ़ लाएंगे, दज्जाली फितना क्या होगा, उस वक्त किस तरह के हालात वक़ूअ पज़ीर होंगे, उन सारी चीज़ों को हमने छोटे से मजल्ले में जमा किया है। ताकि इसलिए कि अब ये वक्त नहीं है कि लंबी लंबी बातों को हम पढ़ें फिर उसे याद रखें, नहीं होता। इस वजह से इन सारी तफसीलात को बिल्कुल मुख्तसर करके एक छोटे से मजल्ले में हमने जमा किया है। इंशाअल्लाह जुमे की नमाज से फ़ारिग होकर उस मजल्ले का भी इजरा होगा। मैं अहबाब से गुजारिश करता हूँ, इसलिए कि ख़ास तौर पर जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं और घर में रहने वाली ख़वातीन हैं, उनको रात में आप बैठकर आपकी मौजूदगी में इस किताब को पढ़ाएं, ताकि पता चले
یہ کون کون سے فتنے ہیں جو ہمیں کہیں اس اپنے جال میں نہ پھنسا لے. اس سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے پہلے سے معلوم ہونا چاہیے. اس وجہ سے جامع مسجد ٹرسٹ نے یہ کوشش کیا ہے کہ ایک مختصر سا مجلہ نکال کر آپ لوگوں تک پہنچائے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کے ہر مضمون کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو لکھ لیں, ہم آپ کے لیے خدمت کے لیے حاضر ہیں. انشاءاللہ وہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے میں خود بنفس نفیس اس کام کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. تو آپ احباب اسے ضرور خرید کے جائیں, اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں. تیسری آخری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ سال کا اخیر ہے شعبان, اس کے بعد رمضان آئے گا. رمضان میں ہم ہمارے غریب بھائی اور بہنوں کی نکاحوں کا انتظام نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا سال شروع ہوا تھا شوال سے, وہاں سے ہم برابر ہمارے غریب بھائی اور بہنوں کا نکاح کرتے آ رہے ہیں. اللہ کا بڑا فضل, اللہ کا شکر. میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر بجا لاتا ہوں. اللہ نے توفیق دی ہمارے بھائیوں کو, اور ہم نے یہاں ایک ماہ بھی ناغہ کیے بغیر جتنی توفیق دی اتنے نکاحوں کا ہم انتظام کرتے رہے. مقصد یہ تھا کہ ہمارے یہ بھائی اور ہماری یہ بہنیں غربت کی وجہ سے زنا کے دلدل میں نہ پھنس جائے, غلط راستے پر نہ چلے جائیں. کل قیامت کے دن میرا رب ہم سے پوچھے کہ یہ زنا کے دلدل میں پھنس رہے تھے, کیوں ان کو پکڑا نہیں, کیوں ان کو راستے پہ لایا نہیں, تم کر سکتے تھے, بچا سکتے تھے. ہم اللہ کی بارگاہ میں کہہ پائیں گے اے میرے رب جتنی کوشش ہو سکتی تھی ہم نے کیا. انشاءاللہ 5 اجتماعی نکاح ہوں گے, اس کے بعد رمضان ہے, رمضان میں نہیں, اس کے بعد پھر اللہ اگر توفیق دے تو سلسلہ جاری ہوگا. میں ان تمام احباب کا جنہوں نے ہمارے اس کار خیر میں حصہ لیا, جامع مسجد ٹرسٹ کا برابر تعاون کیا, 2 کبھی 3 کبھی 5 ماشاءاللہ یہ اجتماعی نکاح ہوتے آ رہے ہیں. اللہ رب ذوالجلال جن احباب نے بھی جس طریقے سے بھی تعاون کیا ہے, چھوٹا بڑا جس طور پہ بھی تعاون کیا ہے شروع سے لے کے آخر تک, اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان تمام بھائیوں کے کام کرنے کو بے انتہا قبول فرمائے, ساتھ دینے کو قبول فرمائے. جنہوں نے ہمارے ان اجتماعی نکاحوں میں تعاون کیا ہے ان کے تعاون کو قبول فرما کر اللہ ان کی مراد کو پورا فرما دے, ان کی نیتوں کو پورا فرما دے. ماشاءاللہ ہر جمعہ بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں. اللہ ہی کا شکر ہے, اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ کا یہ گھر یہ اللہ کی ملکیت ہے, اس پر کسی کی ملکیت نہیں ہے, کسی کا تسلط نہیں ہے. یہ جو وقف ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے, یقین مانیے اس پر کسی کی مالکیت نہیں ہو سکتی. اللہ کا گھر ہو یا جس کسی نے بھی کسی چیز کو وقف کیا ہو, یہ ہمیشہ کے لیے وقف ہے. یہ کسی کو ہم اور کو مالک نہیں بنا سکتے, اسے ذرا سمجھ کے جائے. اس لیے یہاں جو متولی ہوں گے, صدر ہوں گے, سیکریٹری ہوں گے, یہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے, اللہ کی اس ملکیت کو حفاظت کرنے کے لیے یہ متعین ہے, تاکہ یہاں کوئی غلط کام نہ ہو, یہاں کوئی اس پر قبضہ نہ کر لے. اس وجہ سے اس کی حفاظت کرنے کے لیے. اللہ کے اس گھر کی مدد کے لیے جن احباب نے بھی تعاون کیا ہے سب کے تعاون کو اللہ قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جو قرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے. جو مرحومین ہم سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.